دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے اور ایک بڑی تاریخ بھی ہے اور ان کا اپنا ایک رائٹ ہے اپنے نظام کے تحت اپنے ملک کو چلانا. لیکن اگر وہ ڈیفائنٹ ہیں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر, یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن, جنیوا کنونشن, تو پھر اس سے ڈیفینیٹلی ان کی بڑائی یا عظمت کے اوپر داغ آتا ہے. ہندوستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ ہیجمونسٹک ڈیزائن کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری ہو ساؤتھ ایشیا میں, بیکاز ہندوستان ایک بڑی ڈائیورسفائڈ سوسائٹی ہے اور اس کی اسٹرینتھ اسی میں ہونی چاہیے کہ آپ سارے مذاہب کی, سارے لوگوں کی, ساری ریاستوں کی, یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اور یہی رونا انڈیا کے اندر بھی سیم ایلیمنٹس رو رہے ہیں. اچھا جہاں صاحب آئی کم بیک ٹو یو, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں اسی کے اوپر اپنا اگلا سوال امتیاز گل صاحب آپ سے کروں گی. انڈیا ابھی جیسے جہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہندوتوا کا جو ان کا سارا ایک موومنٹ چل رہی ہے مودی صاحب کی, اور جو وہ کوششیں کر رہے ہیں, جو وہ کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. آج کا بھارت مختلف لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے ریزسٹنس بالکل ہے, یعنی اس کی مزاحمت کرنے والے, لیکن ہمیں یہ بھی حقیقت ماننی چاہیے کہ وہ مزاحمتی قوتیں, وہ لبرل انڈینز جو ہیں وہ نسبتاً اقلیت میں ہیں, اور اگر اقلیت میں نہ ہوتے تو یہ بی جے پی کی سربراہی میں جو کوalition ہے ان کو 2/3 اکثریت نہ ملتی گزشتہ سال کے انتخابات میں. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ کس طرح سفید فام جو امریکی تھے ان کو صدر ٹرمپ نے بالکل گیلونائز کیا اپنی انتخابی مہم کے دوران. ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے اور اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ووٹ مل جائیں. تو یہی کام بھارت میں ہوا ہے, اور جو ہندوتوا یا بھارت کے لیے, ہندوؤں کے لیے, وہ میرا خیال ہے اس پہ بڑی شد و مت کے ساتھ کام کر, لوگوں نے اس کو لبیک بھی کہا ہے. اسی وجہ سے چاہے وہاں پہ مسلمان ہیں, چاہے عیسائی ہیں, چاہے سکھ ہیں, وہ خود کو تھوڑا سا مارجنلائز سمجھتے ہیں, بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جو بی جے پی اور RSS کے لوگ ہیں کہ اگر ہم نے اپنی, اور ایک وہ باقاعدہ پلان کے تحت چل رہے ہیں, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو اپنا ان کا انتخابی منشور تھا اس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ان اقدامات کا وعدہ پہلے سے کیا ہوا تھا, اور اس پہ وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ عمل کیے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا موجودہ حالات میں آئندہ 2-3 برس تک ہمیں اس پہ کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. ہم بھلے بہت شور مچاتے رہیں کہ وہ اپنے لیے انہوں نے مسائل کھڑے کیے ہیں, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج تک کسی ایک ملک نے باقاعدہ طور پہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کی مذمت نہیں کی ہے, اس کی واپسی کا تقاضا نہیں کیا ہے. اسی طرح اس سال جو وہاں پہ ہو رہا ہے, اب تک جو محاصرہ چل رہا ہے, اب تک کسی ملک نے باضابطہ طور پہ اس پہ احتجاج نہیں کیا ہے, کیونکہ لوگوں کے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں. صرف امریکہ کے اس وقت ڈیل چل رہے ہیں, آرمز ڈیل دفاعی نوعیت کے 8 سے 10 بلین ڈالر کے, فرانس کے ساتھ 9 بلین ڈالر کا ان کا رافیل جو جنگی طیارے ہیں اس کا ڈیل چل رہا ہے. روس کے ساتھ سے انہوں نے 5.5 ارب ڈالر کے وہ S-400 میزائل سسٹم لے رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ایک حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بھلے بھارت کو شامل کر دیا گیا ریلیجس فریڈم واچ لسٹ میں امریکہ کی طرف سے, لیکن وہ کوئی بائنڈنگ ادارہ نہیں, وہ ایک مشاورتی ادارہ ہے. وہ اپنے ایک رپورٹ دے دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 سال یہ سٹیٹس کو ایسے رہے گا اور وہ اپنے ایجنڈے پہ عمل پیرا رہیں گے. نقوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسے حالات خطے میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھارت کو لگے کہ امن کی طرف جانا چاہیے, کشمیر کے حل کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ آدمی اس وقت تو آگے کا جو تصور کر سکتا ہے وہی بات کی جا سکتی ہے. بھارت کی پوزیشن ابھی بھی کافی مضبوط ہے, دنیا میں بڑی اہمیت ہے اس کو, اس اقتصادی حالات بھی اس کے ابھی تک اچھے جا رہے ہیں, حالانکہ اب اس میں کافی مشکلات آگے نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ ایڈوائزریز جو چلتی ہیں بزنس آرگنائزیشنز کی اور ٹرانسپیرنسی کی اور موڈیز کی, اس سے جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ آگے چل کے ذرا بھارت کی اکانومی ڈاؤن گریڈ ہو جائے گی. اچھا,
تو یہ تو ہے کہ ان کی ابھی بھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں پڑا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک نے مذمت نہیں کی اگست 5 کی, کسی ملک نے ان کو کسی طرح سے بھی اس تنقید کا نشانہ نہیں بنا. لیکن دوسری طرف, اور میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ بھارت کے ریاست کا کردار اور اس کی نوعیت بدل رہی ہے. وہ ایک سیکولر اسٹیٹ سے اب ہندو راشٹرا بن رہا ہے. جنرل صاحب, یہ حقیقت پسندی سے سوچنے سے مراد ہم کیا لیں؟ امتیاز گل صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے ابھی تک باضابطہ باقاعدہ طور پہ نہیں کہا کہ بھارت نے جو غیر آئینی اقدام کیے ہیں کشمیر کے سٹیٹس کے حوالے سے وہ ان کو انڈو کرے, ان کو واپس لے. دیکھیں تنزیلہ, یہ امتیاز گل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پریویلنگ انوائرمنٹ کا احاطہ کیا ہے, ویری ریئلسٹکلی. لیکن پوائنٹ از کہ اس اسٹیٹس کو توڑنا کس نے ہے. پوائنٹ یہ ہے ہمارے لیے یہ چیلنجز ہیں کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے, وہ ایک بڑی منڈی ہے ان کے, اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بالکل ادارہ بنا ہوا ہے اور سپر پاورز کے اپنے انٹرسٹ ہیں. نو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن میں ہم نے آپریٹ کرنا ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک ایسی تکون ہے جس کا ایک اینگل ہے انڈیا, دوسرا اینگل ہے پاکستان, اور تیسرا ہے ورلڈ پاور, میڈیا اور ان کا ریئیکشن. اگر انڈیا اور اس تکون کے سینٹر میں کشمیر ہے, اگر انڈیا اس کے اوپر آگ لگاتا ہے, برساتا ہے, تو اگر ویسٹ بول اٹھا ہے تو وہ اس لیے نہیں بول اٹھا کہ پاکستان والا اینگل ایکٹیو ہوا ہے, وہ اس لیے ہوا ہے کہ انڈیا نے حدود کراس کی ہے. تو یو این او میں بھی بات چلی گئی ہے, بین الاقوامی میڈیا بھی بولا ہے, واشنگٹن پوسٹ بھی بولا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا چیلنج یہ ہے کہ انڈر دیز سرکمسٹانسز جب اس طرح کے ایڈورس انوائرمنٹ ہیں, ہماری کیا پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہو تاکہ ہم ان چیلنجز کو نیوٹرلائز کر سکیں. آپ اگر بریفلی مجھے ایک جملے میں بتائیں کہ کیا ہو, میں پھر ایک کامنٹ یہاں سے لے کے پھر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھوں گی. کیا پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کو ایک تو پوری دنیا میں جو یونائٹڈ نیشن کے ممبرز ہیں ان سے انٹریکٹ کرنا چاہیے, اور صرف ٹویٹ کے اوپر یا ٹیلی فون پہ نہیں, پرائم منسٹر کو بھی وزٹ کرنا چاہیے. آپ کے ڈیلیگیشنز بھی پارلیمنٹیرینز کے بھی جائیں, آپ کے ڈپلومیٹس کے بھی جائیں, آپ کشمیر ڈیسک بنائیں. آپ میڈیا کے اندر ایک آپ کی بڑی پرو ایکٹیو ایک پالیسی ہونی چاہیے. آپ یونائٹڈ نیشن کے اندر اپنے فرینڈ صرف P5 کنٹریز کے پیچھے نہ پھریں, جو افریقہ میں, ساؤتھ امریکہ کے اندر, آپ کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ممبرز ہیں, جو یو این کے ممبرز ہیں, ان کے ساتھ آپ اپنا کیس ٹریٹ کریں تاکہ کل تک اگر آپ ادھر جائیں تو آپ کے کوئی ووٹر